نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی لائف و زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 29 مارچ اور 14 شعبان اور آج کی رات جسے شب بارات اور نصف شعبان کی رات بھی کہتے ہیں، بہت ہی عظمت والی، مبارک و برکت والی رات ہے۔ اس رات کی کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے، آپ کو جو بھی میسر ہو آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صلاۃ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ تسبیح کا شب برات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں جس وقت بھی چاہیں صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور ذکر و عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات صلاۃ تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی نفلی جتنی عبادات ہوتی ہیں اس میں اولا اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں پڑھی جائیں اور فرداً اور اکیلے پڑھی جائیں۔ مسجد میں جائیں گے، باہر بچوں کے شور شرابے پٹاخے پھٹیں گے، اندر آپ اونچی آواز سے امام صاحب پڑھیں گے، نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ امام صاحب کو پتہ چلے گا کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ بہتر یہ ہے پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ اپنے گھر میں الگ الگ جو ہے نا جتنی بھی اور جو بھی اور جیسی بھی آپ عبادت کر سکیں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ کمکمے جلانا، حلوے بانٹنا یا کسی اور عمل کو یا قضائے عمری کو، اس طرح کے مختلف عبادات کو خاص کر دیں، یہ تمام بدعات ہیں، ان سے خود بھی بچیں، اپنی اولادوں اور عزیز اقربا کو بھی بچائیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلانے لگا ہوں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ درد تکلیفیں ہیں، ان تمام مقاصد کو، پریشانیوں کو، چاہے مال دولت کی ہے، چاہے رزق اور جاب کی ہے، چاہے وہ شادی بیاہ اور نکاح کی ہے، چاہے مقدمات ہیں، جو بھی ہے ان تمام کو سامنے رکھیں اور آج شب بارات اس میں یہ عمل کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک ہی رات میں کامیابی ملے گی۔ وہ عمل یہ ہے، آپ جیسے عشاء کی نماز کے بعد ذکر و عبادت میں مصروف ہوں گے، تلاوت کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، تہجد کی نیند سے نوافل پڑھیں، ایسے ہی صلاۃ تسبیح ادا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر رونے والی شکل بنا کر اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا ہے اور معافی مانگنی ہے، اور اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آئندہ زندگی اور لائف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ میں توبہ طائب ہو چکا ہوں، اور اے اللہ میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا، آپ کی نافرمانیاں نہ کرنے کا، نماز نہ چھوڑنے کا مصمم اور پکا ارادہ کرتا ہوں، اور اے اللہ جب تک آپ کی توفیق و رحمت شامل حال نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اور اپنی توفیق سے مجھے آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور نمازیں قضا کرنے سے بچا لے، اور مجھے نیک صالح اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت صلاۃ شکر اور صلاۃ حاجت کے نوافل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین ایک دفعہ تلاوت کرنی ہے۔ جب سورہ یاسین پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 100 مرتبہ ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یا بدیع العجائب بالشفاء یا بدیع 100 مرتبہ ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پورے 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے یہ اسماء الحسنی ہیں، یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا وہاب اے ہر چیز عطا کرنے والی اور دینے والی ذات، یا فتاح اے دروازے کھولنے والی ذات، اے رزق کے دریچے کھولنے والی ذات، اور یا باسط اے کشادگیاں اور وسعتیں پیدا کرنے والی ذات۔ یہ 4، ٹھیک ہے۔ یا رزاق،
یا وہاب ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو، آپ نے یہ بھی 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت صلاۃ حاجت، صلاۃ تہجد کے نیچے نوافل پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے دین ہے کم از کم 10 منٹ تک دعا کریں۔ یہ اتنا مبارک مجرب عمل اور وظیفہ ہے، مشائخ، علماء، اولیاء، صلحاء اور نیک لوگوں کی زندگی کا یہ عظیم سرمایہ اور عظیم ہدیہ اور تحفہ ہے۔ آپ اس کو ہرگز مت چھوڑیں، اس عمل کو کریں، اس کے بعد اپنے تمام مقاصد کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام نیک اور جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو بھی آپ عبادت کریں اسے مقبول فرمائے، اور آپ کی تمام الجھنوں اور پریشانیوں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔